بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالقادر فورم حاضر ہے سین مدرسہ بورڈ قائد اعظم پبلک اسکول جلسہ مچنو ملی کراچی میں۔ کلاس ہے میٹرک، سبجیکٹ ہے اسلامیات۔ آج ہم نے جو عنوان ٹاپک رکھا ہے وہ ہم پڑھیں گے درس اول بے، یعنی دوسرا جو چیپٹر ہے، دوسرے چیپٹر کے جو 2 سوال ہیں وہ باقی ہیں، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 آج ہم ابھی پڑھیں گے اور ان دونوں سوالات کو سمجھیں گے۔ یعنی کہ دوسرا جو چیپٹر تھا سورہ انفال آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک کی آیتیں بھی شامل تھیں دوسرے چیپٹر کے اندر، اور ان آیتوں کا الحمدللہ ہم نے لفظی ترجمہ، مفہومی ترجمہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور خلاصہ ان سب آیتوں کا بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں ان دونوں سوالات کو سمجھنے سے پہلے۔ تو سورہ انفال آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک دوسرا چیپٹر ہے، دوسرا باب ہے ہمارا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یغشیکم نعاسا امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به۔ آیتوں کا مفہومی خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ خلاصہ کہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں پر تعریف کر دی، بارش نازل فرما دی، اور جس سے یعنی کہ جو شیطان کی پلیدی ہے وہ دور ہو جائے اور مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں۔ اس حوالے سے ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں جب، اور یہ چیز بھی ہم نے پڑھی تھی کہ میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان سے یعنی کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کو کیا کام کرنے ہیں، تو پیٹ پھیر کر بھاگنے کی اجازت مسلمانوں کو نہیں ہے، اور یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھیں یعنی کہ سبوں کے اندر۔ اور آج ابھی سوال نمبر 3 یہ ہے کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورہ انفال میں کیا تنبیہ کی گئی ہے۔ دوسرا چیپٹر ہے، سوال نمبر 3 کہ کفار کو خطاب کرتے ہوئے یعنی کہ اللہ رب العزت نے کافروں کو کیا فرمایا ہے سورہ انفال کی روشنی میں بتائیے۔ یہ ہے سوال کا مطلب، یعنی کیا تنبیہ کی گئی، کیا ڈانٹ دی گئی، کیا ان کو وارننگ دی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کفار کو۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، بورڈ کی طرف دیکھیں آپ لوگ، پردہ اسکرین کی طرف غور سے، کہ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے پاس کامیابی آ چکی ہے۔ یہ جو آیات ہے، اس آیات کا جو مثلا سورہ انفال کی اس آیات کے اندر بھی موجود ہے، میں وہاں پر آپ کو لیکچر کے اندر آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ ہوا یوں کہ چیف آف کمانڈ ابو جہل اور دوسرے سرداروں نے مکہ سے نکلتے وقت یعنی کہ غزوہ بدر کے موقع پر بیت اللہ کے سامنے دعا کی تھی، ہے اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے کامیاب کر اور جو ناحق پر ہے اسے ہلاک کر دے۔ یعنی کہ غزوہ بدر کے موقع پر بیت اللہ کے سامنے ابو جہل اور دوسرے سرداروں نے دعا کی تھی، اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے کامیاب کر، جو ناحق پر اسے ہلاک کر دے۔ میں آپ کو لیکچر بھی بتا چکا ہوں، تو اللہ رب العزت نے ابو جہل کی دعا قبول کی اور مسلمان کامیاب ہوئے۔ ابو جہل خود بھی واصل جہنم ہوا۔ آپ حیران ہوں گے، ابو جہل کے بارے میں پڑھیں گے، کہتے ہیں 2 بھائی تھے، بالکل خوبصورت نوجوان بچے، معوذ اور معاذ ان کے نام تھے۔ ان 2 بھائیوں نے چیف آف کمانڈ ابو جہل کو مارا تھا اور جہنم حاصل کیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ، یہاں تک لکھنے کے بعد اب آپ لوگ کتاب کھولیں گے، صف نمبر ہے 11 آیت نمبر 19 کا جو ترجمہ ہے وہ اس جواب کے ساتھ آپ لوگ ملا کر لکھیں گے۔ دوبارہ سنیں، یہاں سے لکھنا شروع کر دیں گے۔ سوال نمبر 3 کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے پاس کامیابی آ چکی۔ ہوا یوں کہ چیف آف کمانڈ، بریکٹ میں اس کو لکھیں گے اس بات کو کہ ہوا یوں، یہاں سے اس کو بریکٹ بند کر کے لکھیں گے، ہوا یوں کہ چیف آف کمانڈ ابو جہل اور دوسرے سرداروں نے مکہ سے نکلتے
وقت بیت اللہ کے سامنے دعا کی تھی، اے اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے کامیاب کر اور جو ناحق پر ہے اسے ہلاک کر دے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ بریکٹ بند کر دیں گے، اس کے آگے آپ لکھیں گے فہر کاپی نوٹ بک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا۔ یہاں تک لکھنے کے بعد اب آپ لوگ کھولیں گے صف نمبر 15 اور آیت نمبر 19 کا ترجمہ آپ لوگ لکھیں گے۔ میں پڑھ کر آپ کو سناتا بھی ہوں۔ یہ آیات ہے مکمل، یہ یہاں سے لکھنا ہے ان تستفتوا، اس آیت کا ترجمہ کہ کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو یعنی کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، یعنی کہ عذاب دیں گے۔ قرآن ترجمہ ہے عذاب کریں گے، کتاب والوں نے ترجمہ کیا ہے یعنی کہ عذاب دیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ یعنی تعداد کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے کافروں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ اس بات کے اندر غرور میں نہ ہو کہ ہماری تعداد تو زیادہ ہے، بہت مسلمانوں کی تعداد تو کم ہے، ہم تو فوراً ان کے اوپر حملہ کر کے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہم تو آنن فانن ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے خبردار کیا ہے تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو، کتنی ہی بہت زیادہ کیوں نہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ مسلمان اللہ رب العزت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہاں تک آپ کو لکھنا ہے، یہ جز آپ کو ملانی ہے سوال نمبر 3 کے اندر جو کتاب میں موجود ہے۔ یہ ہو گیا دوسرے چیپٹر ہے، دوسرا باب کا سوال نمبر 3 بھی ہم نے پڑھ لیا اور اس کا جواب بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، یعنی کہ جو چوتھا سوال ہے، چوتھے سوال کی طرف۔ اس چیپٹر کے اندر 4 سوال ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس سبق بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آسان ہے، میں آپ کو لیکچر دے چکا ہوں کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے موقع، کیونکہ فرشتے کچھ نہیں جانتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو سکھایا بھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر کیسے لڑنا ہے اور کس طرح تمہیں یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے۔ تو سوال ہے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ اس طرح کو لکھنا ہے، شروع اس طرح کرنی ہے آپ لوگوں کو کہ جواب تو کتاب کے اندر موجود ہے آیتوں کے اندر، لیکن آپ کے لیے ترجمے سے پہلے آپ اس طرح لکھنا شروع کریں گے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد آپ لوگ کتاب کھولیں گے صف نمبر 15 اور آیت نمبر دیکھتے ہیں کون سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا فرمایا کہ اے فرشتوں، آیت نمبر ہے 12 کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 19 نہیں بلکہ آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے۔ آپ لوگ آیت نمبر 12 کا ترجمہ لکھنا ہے، وہ یہ ہے صف نمبر 13 کھولیں گے آپ لوگ۔ کتاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے، یقیناً آپ نے لی ہوگی صف نمبر 13۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی کہ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں سے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس سوال کا جواب صف نمبر 13 آیت نمبر 12 ہے۔ تو اس سوال کا جواب کو لکھنا ہے کہ اس طرح کرنی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو یعنی مسلمانوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، یعنی کہ خوف ڈال دیتا ہوں ان کے دل کے اندر، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ بس یہاں تک آپ کو لکھنا ہے، آگے نہیں، وجہ نہیں لکھنا، آپ کو مختصر آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو لکھنا ہے۔
اپنی نوٹ بک فیئر کاپی کے اندر۔ تو اس سوال کا جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا ارشاد فرمایا۔ تو سوال آسان ہے، آپ اپنے ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے فرشتوں، تم مسلمانوں کو ان کے دل مضبوط کریں اور ان کو ثابت قدمی رکھنے کے حوالے سے ان کے دل مضبوط کریں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں کافروں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا خوف و ہیبت بھی ڈال دے دیتا ہوں، اور فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں کو بھی مارو غزوہ بدر کے موقع پر، اور ان کے پور یعنی کہ ان کی جو انگلیاں ہیں ان کے پور بھی ختم کر دو، توڑ دو۔ تو بہرکیف آج ہم نے دوسرا جو باب ہے درس اول بے کے سوالات بھی پڑھ لیے ہیں۔ اس چیپٹر کے اندر 4 سوال تھے، 2 سوال ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، 2 سوال آج ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ خلاصہ دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دونوں چیپٹروں کے سوالات جوابات نوٹ بک کے اندر فیئر کاپی کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ آپ لوگ تصویر بار بار آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ تصویر کھینچ کر آپ واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ لوگ بھیجیں گے، اور جس وقت اسکول کھلیں گے انشاءاللہ آپ لوگ نوٹ بک فیئر کاپی آپ کی مکمل ہونی چاہیے، وہ بھی آپ لوگ لے کر آئیں گے۔ تو بہرکیف تو آج درس اول بے دوسرا جو چیپٹر ہے، ان دونوں سوالوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے سوال کا کہ کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورہ انفال میں کیا تنبیہ کی گئی ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے پاس کامیابی آ چکی۔ تو اس سوال جس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا یوں، تو یہ بریکٹ کے اندر میں نے اس کو لکھ دیا ہے سمجھانے کے لیے، اس جز کا آیات اس جز کا سمجھانے کے لیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل دوسرے سرداروں نے جنگ سے پہلے بیت اللہ کے سامنے دعا کی تھی، ان کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 3 کا خلاصہ۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 4 کا خلاصہ کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ میں ابھی کچھ دن پہلے آپ کے سامنے سمجھا چکا ہوں کہ فرشتے کچھ نہیں جانتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو کام سپرد کیے۔ ایک یہ ہے کہ تم جا کر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا خوف و ہیبت بھی ڈال دیں گے، اور فرشتوں کو یہ بھی فرمایا کہ لڑائی یعنی کہ ان کی گردنوں کو بھی مارو اور ان کے پور کو بھی مار کر توڑ دو۔ بہرحال ان 4 سوالوں کو آپ لوگ زبانی بھی یاد کر لیں، اپنے ورڈنگ میں بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آج کا خلاصہ کلام یہی ہوا۔ السلام علیکم۔